اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ دوستو، ہم لوگ ابھی مسجد نبوی میں کھڑے ہیں اور آج ہم لوگوں کا ارادہ جو ہے وہ انشاءاللہ الرحمن مسجد نبوی سے قباء کی طرف جانا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ چلتے رہیں گے اور قباء کی طرف جو ہے پھر ڈسکس بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اور یہ ہمارے ساتھ تمام دوست بھی موجود ہیں انشاءاللہ الرحمن، جو ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے سب لوگ اس کے قباء میں چلیں گے انشاءاللہ۔ آئیں سب لوگ درود شریف پڑھتے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید انشاءاللہ الرحمن۔ ہم لوگ جو ہے آج مسجد قباء کی طرف چلیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ابھی گورنمنٹ نے جو ہے ایک راستہ بنایا ہے جو درب سنہ کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہے، جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی سواری سے یا کبھی جو ہے وہ پیدل جو ہے جا کرے۔ تو ہم لوگ جو ہے آج انشاءاللہ یہاں سے پیدل چلیں گے اور یہاں سے جا کے وہاں اشراق کی نماز پڑھیں گے اور وہاں سے پھر واپس انشاءاللہ حرم شریف واپس آئیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم لوگ ابھی جو ہے وہ حرم شریف کے دروازہ نمبر 311 سے ہم لوگ جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ فجر کی نماز ابھی ختم ہوئی ہے اور تمام کے تمام لوگ جو ہیں ماشاءاللہ اپنے اپنے ہوٹلوں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ الرحمن اللہ جو ہے تمام لوگوں کے یہاں آنے قبول کرے۔ بیچ بیچ میں جو چیزیں ہیں اس پہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ہم لوگ 311 نمبر دروازے سے نکلے ہیں اور یہ جو سامنے مسجد دکھ رہی ہے آپ کو، یہ مسجد امامہ کے نام سے ہے اور اس مسجد کو جو ہے کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے حیات کے آخری 4 سال تک عید کی نماز یہاں پڑھی اور اس کا جو دوسرا نام ہے ایک مسجد مصلی بھی بولتے ہیں اس کو۔ مسجد مصلی اس لیے بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حبشہ کے جو بادشاہ کے نجاشی کا جب انتقال کی خبر ملی ان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز یہاں پڑھی تھی، اس لیے اس کا نام مسجد مصلی ہے۔ ایک ہو گیا مسجد امامہ اور مسجد مصلی۔ دوسری اور ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے میں ایک بار بارش بہت تک نہیں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو ہے بارش کی نماز پڑھائی اور اتفاق سے جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے اسی وقت جو ہے بادل یہاں پہ جمع ہو گیا اور بارش زبردست بارش ہوئی۔ غمامہ جو ہے عربی میں بولتے ہیں بادل کو بولتے ہیں، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ مسجد غمامہ رکھا ہے۔ تو دو مشہور ہونے کی وجہ کیا ہے، ایک تو نجاشی بادشاہ کی جنازے کی نماز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے آخری 4 سال تک جو ہے یہاں پہ دینے کی نماز اور پھر جو ہے کیا کہتے ہیں یہاں پہ بارش کی نماز۔ یہ اگر دیکھا ہے کیمرہ اگر تو یہ ہے مسجد ابو بکر صدیق کا کیا وہ جو 4 خلیفے گزرے ہیں نا، وہ 4 خلیفے جو ہیں وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے خلاف عید کی نماز اپنے جہاں وہاں پہ آتے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مسجد یہ ہے جہاں سے یہ آپ عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اگر وہ مینار دیکھیں گے اور وہ سامنے والا مینار، تو وہ جو مینار ہے وہاں سے آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے، اس کا نام مسجد علی ہے۔ یہ جو ہوٹل ہے، جو چل رہے ہیں آگے ہم لوگ، اس کے ٹھیک پیچھے میں ایک مسجد ہے جو مسجد ابو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے سے، کوئی ہسٹوریکل ویلیو اس طرح کی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خلیفہ عمر خلیفہ تھے، تو انہوں نے وہاں پہ اپنے خلافت کے دور میں عیدین کی نماز وہاں سے پڑھا کے آگے چلیں گے۔ ایک مسجد اور ہے آگے، وہ وہاں سے دکھائیں گے۔ چلیے چلیں، یہ جو راستہ ہے یہ جس سے ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں، ابھی
جو عامر بھائی یہ جو راستہ ہے یہ راستہ ابھی گورنمنٹ نے بنائی ہے، غالباً 2-3 سال ہوا ہوگا بنے ہوئے. یہاں سے قبا کی دوری جو ہے تقریباً 3 کلومیٹر، اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنے جانے کا راستہ ہوا کرتا تھا اسی راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے. اس کو انہوں نے اس کا نام رکھا ہے درب سنہ، راستے کا نام رکھا ہے. اور ویسے عام لفظ میں بولتے ہیں ممشا قبا، مطلب فٹ پاتھ قبا جانے کا راستہ. اس راستے سے یہ جو ہے یہ مسجد عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے. یہاں سے وہ اپنے زمانے میں عیدیں کی نماز پڑھایا کرتے تھے. تو کیا ہے نا کہ یہاں سے وہاں تک میں بہت سارے ہسٹوریکل چیزیں ہیں. تو وہ شروعات اگر دیکھنے آدمی آئے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کو دیکھتے ہوئے آدمی کی جائے تو کچھ بات جو ہے وہ کی جائے. اور ابھی کیا کیا ہے انہوں نے کہ جو یہ جو ہے رات کے وقت کیا ہوتا ہے کہ جو شہر کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بچے یہاں آتے ہیں اور یہاں پہ آ کر کے سب نہاتے سوئمنگ کرتے ہیں سب. اور یہاں جو ہے نا وہ سائیکل ملتا ہے رینٹ پہ، سمجھا عامر بھائی؟ سائیکل ملتا ہے رینٹ پہ. سائیکل لیجیے، رکشہ لیجیے اور یہاں سے وہاں جائیے اور آگے واپس. بچوں کے انجوائے. یہ اگر آپ ایسا کہیں کہ یہ جو ہم جس فٹ پاتھ پہ چل رہے ہیں یہ فٹ پاتھ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا عظیم الشان فٹ پاتھ ہے جس پہ چلنا جو ہے باعث ثواب ہے، کیونکہ ایک سنت پہ عمل کرتے ہوئے لوگ اس پہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ وہ دنیا کا ایک عظیم الشان فٹ پاتھ ہے ماشاءاللہ. یہ جو ہے کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ بھائی اس فٹ پاتھ؟ بولو. موبائل گر گیا ہم لوگوں کا. یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے آیا گیا کرتے تھے. ماشاءاللہ یہ فٹ پاتھ کا بھی ایمبینس دیکھنا خوبصورت ہے. یہ جو ڈیکوریشنس وغیرہ رات کے ٹائم میں جو ہے نا اس میں لائٹنگس وغیرہ ہوتی ہے تو ماشاءاللہ بہت. ابھی جسٹ لائٹ بند ہوا نا، ابھی تک سب لائٹ جل رہا تھا. یہ جو نظارہ ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے. اور ابھی نماز ختم ہوئی ہے، رش نہیں ہے. ابھی لوگ اپنے اپنے ہوٹل میں گئے ہوں گے اور اس کے بعد وہاں سے پھر چھٹی کے دن تو پتہ ہے عموماً لوگ جو ہے وہ سوتے ہیں. تو آج جو ہے لوگ سو رہے ہیں. ہم لوگوں کی چھٹی ہے تو ہم لوگ جو ہے آج پلان آئے ہیں ماشاءاللہ. یہ تھوڑا زوم کروں، مسجد جمعہ کا جو ہے وہ بورڈ مینار دکھنا شروع ہوا ہے اور ہم ابھی اسی طرف چل رہے ہیں انشاءاللہ. یہ ابھی یہاں سے مسجد قباء ابھی 2 کلومیٹر ہے، ہم لوگ 1 کلومیٹر آگے آ چکے ہیں. یہ دکھا رہا ہے اس بورڈ پہ کہ آگے کیا کیا ہے. مسجد قباء ہے، مسجد جمعہ ہے، قباء قلعہ قباء ہے اور اتبان بن مالک مسجد ہے ماشاءاللہ. آج چلیں آگے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ لوگ چلے جا رہے ہیں اور یہ راستے میں چلنے کی کوشش کر رہی ہے، انجوائے کر رہے ہیں. یہ بالکل پرانا محلہ ہوا کرتا تھا جس کو انہوں نے بالکل اس روڈ کو سوق نسا کے نام سے علاقہ ہوا کرتا تھا، اس کو انہوں نے توڑ کر کے پورا روڈ بنا دیا ہے. یہ واکنگ فٹ پاتھ بنا دیا ہے اور ساری دکانیں ہیں. اور اسی راستے پہ پتہ ہے حاجی بھائی
मस्जिद कुबा के पहले एक मस्जिद बनाई थी, आमिर राहिब नाम का आदमी हुआ करता था, और यहूदी। उसने जो है एक मस्जिद बनाई थी मुनाफिकों से मिल करके, उसका नाम था मस्जिद ज़िरार, जिसको जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस आए तो अल्लाह के हुक्म से उस मस्जिद को तोड़ करके उसको जो है उसमें आग लगा दिया गया। तो उन्होंने वो मस्जिद बनाई थी उस आदमी ने मुसलमानों के दरमियान तफरका डालने के लिए। ज़रार मतलब होता है ना, मतलब इसका मतलब मान चलिए कि दुश्मनी, तफरका डालना। तो इसलिए जब अल्लाह ने कुरान शरीफ की सूरह तौबा की 108 नंबर और 107 नंबर दो आयतें हैं। 107 नंबर आयत में मस्जिद ज़रार के बारे में बताया गया कि ये ख़राब मस्जिद है, ये मुसलमानों में तफरीक के लिए बनाया गया है, इसको तोड़ देना है। उसके बाद मस्जिद कुबा के बारे में बताया गया 108 में कि ये वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद जो है वो तक़वे पर रखी गई। फिर आप वसल्लम ने इस मस्जिद का जो है अजर बताया। पहली मस्जिद आपने बताया गया कि पहली मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़वे पर रखी गई वो है मस्जिद कुबा। तो ये दोनों मस्जिदों का जिक्र जो है वो कुरान शरीफ में है, सूरह तौबा के 107 और 108 नंबर की आयत में। और वो मस्जिद के आसार कहीं पे है। जब इधर रोड हुआ करता था तो मैंने देखा है वो मस्जिद। अब इन्होंने तोड़ने के बाद क्या हाल किया पता नहीं, जो मस्जिद ज़रार था। देखते हैं आगे कहीं पे मस्जिद दिख जाए इंशाल्लाह। ये हैंडमेड पेंटिंग लग रहा है माशाल्लाह। मिस्टर रईस जो है इस पेंटिंग के पास से गुज़र रहे हैं दुनिया के आज़म-ओ-शान फुटपाथ से, जहाँ इस रास्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो तशरीफ़ ले गए थे मस्जिद कुबा और जाया करते थे। ये मेरे सामने नियाज़ भाई जो है वो चल रहे हैं माशाल्लाह, और हम लोग माशाल्लाह यहाँ से वो मस्जिद कुबा का मीनार देखना शुरू हो गया बिल्कुल साफ़। अब हम लोग तकरीबन 5 मिनट और वॉकिंग डिस्टेंस बचा हुआ है माशाल्लाह। और अभी एक मस्जिद आने वाली है जो मस्जिद जुमा कहलाती है। चलिए करीब से दिखाते हैं मस्जिद जुमा इंशाअल्लाह। ये माशाल्लाह देखिए ये जो मैदान है, मुझे जैसा याद आता है इस पेट्रोल पंप के पास ना एक पुरानी सी इमारत यहाँ पे हुआ करती थी। मैं पहले आया हूँ तो हाँ, यहाँ पे जो मैदान है ना, हाँ ये शायद इन्होंने हटा दिया। ये वही इलाका देखिए, वो सामने एक मीनार दिख रहा, वो एक दिख रहा है ना पुरानी सी इमारत ये वाली, वो दिख रहा है ना भाई हरीश भाई, आपने सुना ना किला देखिए वही देखिए वो सामने जो है दिख रहा है ना, वो यही है वो किला है, किला कुबा के नाम से है ये है बचा हुआ है। इसी के आसपास मुझे याद नहीं कहीं पे एक मस्जिद के आसार थे जिस मस्जिद को मस्जिद ज़रार बोला गया और जिसको तोड़ दिया गया था। ग़ज़वा तबूक के बाद अल्लाह के हुक्म से मस्जिद को तोड़ दिया गया था, इसी के आसपास कहीं पे था वो मस्जिद। तो ये हम लोग मस्जिद किला के पास आ गए हैं। यहाँ पे पेट्रोल पंप हुआ करता था जो बंद हो गया है। इस लाइन में कई पेट्रोल पंप था, कई पेट्रोल पंप को इन्होंने इस रोड के बनाने के चक्कर में बंद कर दिया है। ये जो है किला कुबा के नाम से मशहूर है। हिस्ट्री जो है इसका इंशाल्लाह मालूम करेंगे और डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। फ़िलहाल हम लोग सिर्फ इसको देख लेते हैं। और इन्होंने वो बारकोड लगाया हुआ है जगह जगह पे, QR कोड है जिसको स्कैन करके डिटेल ले सकते हैं, लेकिन इत्तफाक से वो QR कोड जो है वो बाउंड्री के अंदर है। और ये किला कुबा क्या था, क्यों बनाया गया था, क्यों इस तरह का कंस्ट्रक्शन था, इसके बारे में फ़िलहाल मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट ये है कि ये माशाल्लाह एक पुरानी तर्ज की इमारत बनी हुई है, कुछ न कुछ तो इसका सिग्निफिकेंट रहेगा। भाई आप में से किसी को कोई आइडिया है इसकी कुबा के बारे में? नूर भाई कोई आइडिया? मिस्टर रईस कोई आइडिया? मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। आमिर भाई और हारिस भाई कोई आइडिया इस कुबा के बारे में? नहीं भाई क्या कोई आइडिया है? ये इन्होंने स्कैन किया है। 25 साल में 25 साल में तो किए का ऐसा पढ़ेंगे फिर बाद में, देख लेते हैं। ये बारकोड है ना, ये बारकोड देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए इंशाल्लाह, तो देखेंगे इंशाल्लाह। स्कैन किया इन्होंने इसके बारे में डिटेल। और
دیکھیں ابھی ہم لوگ جو ہے جس علاقے سے گزر رہے ہیں یہ قبیلہ بنی سالم کا قبیلہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی تعمیر کر چکے، تعمیر کرنے کے بعد 14 دن وہاں پہ انہوں نے قیام فرمایا، اور اس کے بعد وہاں سے جب نکلے مدینہ منورہ کے لیے تو جمعہ کا دن تھا، ٹھیک ہے. اور جمعہ کے دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جو پہنچے، یہ قبیلہ بنی سالم تھا، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو نماز پڑھائی تھی جمعہ کی جماعت سے وہ یہاں پڑھائی تھی، پہلا خطبہ دیا تھا. تو ایسا مان سکیں گے اسلام کی دوسری مسجد مانگ چلے کی جگہ ہے یہ. حالانکہ یہ مسجد کی تعمیر بعد میں ہوئی ہے، یہ مسجد جمعہ کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہے. اور یہ قبیلہ بنی سالم، اس مسجد کا نام دوسرا نام بھی ہے مسجد بنی سالم. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے جمعہ کا پہلا خطبہ دیا تھا، جس علاقے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں ابھی. اور اب یہاں سے قباء تقریباً ½ کلومیٹر، کیونکہ ½ کلومیٹر وہاں سے چلنے کے بعد آپ یہاں پہ آئے تو جمعہ کا وقت ہو گیا، تو یہاں پہ جمعہ کی نماز ادا کی گئی تھی. قبیلہ بنی سالم، یہاں سے یہ روڈ کراسنگ ہے ماشاءاللہ. ہم لوگ احتیاط سے روڈ کراس کریں گے انشاءاللہ. چلیے بھائی گرین ہو گیا ہے. سیریل ہوتے تھے کیمرہ استعمال ہوتی تھی. کام کرتے تھے یہاں پہ ہاسپٹل اور مشین یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں سے اس کی خوبصورتی جو ہے ماشاءاللہ اور بڑھ گئی ہے، زبردست بنا ہوا ہے ماشاءاللہ. اگر اس کو اس ویو میں دیکھیں تو یہ اور خوبصورت ہے ماشاءاللہ. اور رات میں پورا لائٹنگ کیا ہوا ہے یہ، اور ماشاءاللہ رات میں اس کی خوبصورتی جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ابھی ہم لوگ مسجد جمعہ کے پاس سے گزر رہے ہیں. یہ بنی سالم کا علاقہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء سے جب ½ کلومیٹر آگے بڑھے تو یہاں پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا نماز پڑھایا. اچھا جمعہ کی نماز ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں ہوتی تھی، جمعہ کی نماز پہلے ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے لوگ مسلمان ہو کے گئے ہجرت کے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر بھیج دیا تھا، جو اسلام کے سب سے پہلے جو اگر داعی ہیں جو تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ان کو وہاں سے، وہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کے بارے میں کہا تھا کہ مدینہ منورہ کے مکہ کے بہت ہی مالدار شخص کے بیٹا تھے وہ ماشاءاللہ. اسلام لے آئے تو بنا کپڑوں کے وہاں سے یہاں آئے. ہاں کہتے تھے کہ جس گلی سے وہ گزر جاتے تھے تو اس کے بارے میں تھے کہ ان کی خوشبو سے لوگ پسند تھا کہ اس گلی سے جو ہے مصعب بن عمیر گزرے. اتنے مالدار تھے ماشاءاللہ، ان کے لیے الگ سے عطر آیا کرتا تھا. جب اسلام لائے اور جب یہاں آنے لگے تو ان کے جو والدین تھے یا گھر کے لوگ تھے کہا تھا کہ اپنا سارا سامان چھوڑ کے جاؤ، اور انہوں نے یہ سارا کچھ چھوڑ دیا. اور اسلام کے پہلے داعی تھے وہ، جو یہاں آ کے نماز پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے سکھایا، اور ان کے محنت سے ماشاءاللہ بہت لوگ مسلمان ہوئے تھے ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ماحول بن چکا تھا، یہ ان کی محنت تھی ماشاءاللہ. اچھا دوسرا وہ دیکھیں کہ جب ان کے ہم شہادت کا واقعہ دیکھیں اگر غزوہ احد میں، تو جب وہ شہید ہو گئے اور جب ان کے مکہ کا امیر ترین شخص جب شہید ہو گیا، یہاں آنے کے بعد جو ہے کیا ہوا کہ جنازے کے لیے کپڑے نہیں تھے. سر ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، اور پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کے علاقے میں ایک گھاس ہوتا تھا اسخر، کہا کہ سر کو ڈھانک دو اور پیر پہ جو ہے یہ گھاس رکھ دو، اس کے پیر پہ چھپا دو. اس طرح سے ان کا جنازہ ہوا تھا. تو یہ اللہ کے راہ میں شہید ہونے والے ایک بہت ہی عظیم الشان صحابہ تھے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھوڑا سا لوگ جو راستے میں تھک جائیں تو یہاں آ کر کے ان جگہوں پہ آرام کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے جگہ جگہ پہ یہ بنایا ہوا ہے سیٹنگ کنڈیشن. بیک گراؤنڈ میں ماشاءاللہ کھجور کے باغات ہیں ماشاءاللہ، خوبصورت نظارہ ماشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ ہم لوگ اب لاسٹ پوائنٹ پہ آ گئے ہیں. مسجد قباء جو ہے ہمارے
ہم لوگوں کے سامنے ہے ماشاءاللہ. دیکھیں پہلے یہاں پہ ایک چھوٹا سا پارک ہوا کرتا تھا جہاں یہ دکھ رہا ہے, بچے یہاں کے کھیلا کرتے تھے. فی الحال انہوں نے پارک تو بنایا ہے لیکن جو ہے وہ نیچرل جو چیزیں جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں. درخت لگایا ہے, ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے درخت بڑا ہو جائے انشاءاللہ. یہ رات میں جو ہے پورا جگمگ ہوتا ہے یہ پورا ماشاءاللہ. چائے پینے کی جگہ ہے یہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت وعلى إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كما صليت وعلى محمد كما باركت وعلى إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے شاپس ہیں جہاں سے آپ اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے گفٹ لے سکتے ہیں, اور کتابیں بھی بک رہی ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ. اور جو ہے چھوٹا چھوٹا ریسٹورینٹس ہیں کھانا کھانے کے لیے. یہ ہم لوگ اب اس میدان میں آ چکے ہیں. یہ ہے قبا اسکوائر کے نام سے اس کو جو ہے وہ جانتے ہیں. قبا اسکوائر کا پوائنٹ ہے یہ, اور ہم لوگ یہاں ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں. ویران ہو چکا ہے یہ. بڑے بڑے ہوٹل بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے جس کو پورا انہوں نے توڑ دیا ہے, اور پھر انشاءاللہ امید ہے کہ بہترین تعمیر ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ پورا سامنے جو ہے یہ ہوا کرتا تھا, توڑ دیا انہوں نے. یہ ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ہم لوگ قبا پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اتخذوا مسجد ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہ لکاذبون لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 107 اور 108 ہے, جس میں جو ہے مسجد قباء کی اہمیت کو بتایا گیا ہے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں, اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا, مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی, وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے پسند ہیں. یہ مسجد قباء کے لیے جو اصل آیت ہے جو قرآن شریف میں اتری ہے, اس سے اس مسجد کی جو ہے اہمیت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو بنا کر کے یہاں آئے اور یہاں آ کے 2 رکعت نفل اجر عمرہ اس کو ایک ملے گا. تو الحمدللہ ہم لوگ جو ہے وہ آج سنت پہ عمل کیا ہے, وہاں سے واکنگ کر کے یہاں تشریف, اور ابھی ہم لوگ انشاءاللہ ہم لوگ 2 رکعت نفل پڑھیں گے. تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہمیں عمرے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ الرحمن. جزاک اللہ خیر. اور میں بتاؤں اگر دیکھیے کیمرہ اگر گھمائیں آپ سامنے کی طرف تو یہ جو باغ ہے, یہ جو سامنے باغ ہے, اور یہ جو روڈ ہے یہ طریق ہجرہ ہے جدھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لائے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
पहले जो है ये जो वहाँ दिख रहा है पानी का टैंक, उसके बहुत पहले एक छोटी सी मस्जिद है जो मस्जिद फ़ज्र के नाम से जाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद में पहली फ़ज्र की नमाज़ जो वहाँ पर अदा की थी वहाँ पे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह होते होते यहाँ तशरीफ़ लाए। ये जो बाग है, इस बाग को बोलते हैं अल मुस्तदल गार्डन। यहाँ पे छाँव हुआ करती थी, मुस्तदल मतलब होता है छाँव। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस छाँव में बैठे और यहाँ पे एक कुआँ था, उसको बोलते हैं एतिक वेल, जो सैयदना साद बिन खेसमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बाग हुआ करता था। वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया, पहला पानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे, ये बाग खुला हुआ है, अभी कंस्ट्रक्शन में बंद है, बाग है, बाग के अंदर कुआँ भी मौजूद है और जब खुलेगा तो इंशाल्लाह हम लोग वहाँ चलेंगे। ये सारे वीडियो मेरे पास है, मैं नीचे लिंक पे शेयर कर दूँगा, इंशाल्लाह देखेंगे आप लोग। और ये जो है अभी ये जो खजूर का ये देखिए जो नया नया दरख्त लगाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक छोटा सा रिंग बना हुआ है वहाँ पे, उस रिंग में जो है, उस रिंग को बोलते हैं रिंग वेल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अंगूठी थी यहाँ पे सैयदना उस्मान से गुम हो गई थी और उसको उन्होंने बहुत तलाशा था। कहा कि जब तक इस्लाम में उस रिंग की अहमियत क्या है कि जब तक रिंग उनके हाथ में थी तब तक जो है ये खलफशार पैदा नहीं होता। वो रिंग जिस दिन से गुम हुई उसके बाद से जो है ये मुसलमानों के अंदर जो है जो बाद में जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है उसी के बाद से शुरू हुआ है। तो ये जो इलाका है ये रिंग विल के इलाके से नाम से, जो ठीक वहाँ पे जो गाड़ी है वहीं पे बनाया हुआ है उन्होंने। ये चंद बातें थी जो हमने अर्ज़ की। चले हम लोग इंशाल्लाह आगे चलते हैं और मस्जिद क़ुबा में 2 रकात नफिल पढ़ते हैं इंशाल्लाह। हम लोग दूसरे को दुआओं में याद रखें और अपने मुल्क के लिए और तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए, ख़ास करके जहाँ ज़लज़ला आया हुआ है उन लोगों के इलाके के लिए, और ज़लज़ला लगातार आ रहा है, तो अल्लाह से ये भी दुआ करें कि अल्लाह इस अज़ाब से तमाम लोगों को महफूज रखे। जज़ाकल्लाह खैर। आइए सलाम। ये हम लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद क़ुबा में दाखिल हो चुके हैं माशाल्लाह। ये मस्जिद क़ुबा का इंटीरियर है माशाल्लाह। माशाल्लाह एक खूबसूरत मस्जिद माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 3 किलोमीटर का सफ़र तय करके मस्जिद नबवी से मस्जिद क़ुबा पहुँच चुके हैं और यहाँ इंशाअल्लाह हम लोग जो है अब 2 रकात नफिल पढ़ेंगे। एक नफिल 2 रकात नफिल का सवाब जो है ये एक उम्रे के बराबर है माशाल्लाह। ये देखिए ये मस्जिद का जो है ये इंटीरियर माशाल्लाह खूबसूरत सी मस्जिद माशाल्लाह। तमाम लोग जो है यहाँ मदीना मुनव्वरा में जो ज़ियारत की जगह है मस्जिद नबवी के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मस्जिद क़ुबा है माशाल्लाह। ये दुनिया की एक शान मस्जिद क़ुबा जिसकी बुनियाद तक़वे पे रखी गई थी और जिसका ज़िक्र जो है वो कुरान में सूरह तौबा के 108 नंबर आयत में आया है। बुखारी की हदीस है कि आप सबने फरमाया जिस शख्स ने 2 रकात नफिल यहाँ अदा किया उसको एक उम्रे का सवाब मिलेगा। आए इंशाअल्लाह नमाज के बाद मिलते हैं। ये मस्जिद क़ुबा का दूसरे दरवाज़े का हिस्सा है जिधर जो है पूरी पार्किंग है माशाल्लाह, और पार्किंग के साथ साथ इधर जो है ये वाशरूम है ये माशाल्लाह। इस तरफ हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है माशाल्लाह और सब लोग अलग अलग हो गए हैं। एक पॉइंट पे हम लोग आपस में मिलेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। और जब मदीना मुनव्वरा की बात आती है तो माशाल्लाह मदीने के कबूतरों की बात आती है माशाल्लाह। ये जो है यहाँ की एक खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह। हम अभी मस्जिद क़ुबा के सहन में खड़े हुए हैं और ये देखिए माशाल्लाह हमारे दोस्त मिस्टर रईस जो हैं वो कबूतरों को तंग कर रहे हैं। ये ओह माशाल्लाह, ये देखिए एक हज़रत जो है ये कुछ दे रहे हैं और ये माशाल्लाह जो है ये मिस्टर आमिर जो है ये माशाल्लाह
ماشاءاللہ ہم لوگ مسجد نبوی کے پاس آ چکے ہیں. یہ ایک حدیث ہے، المدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اگر لوگ جان جائیں مدینہ ان کے لیے باعث برکت. یہ واپسی سامنے مسجد غمامہ دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ ہم لوگ واپس مسجد نبوی واپس آ چکے ہیں ماشاءاللہ. سامنے جو ہے یہ نیچے ہم لوگ اپنے اپنے گاڑیوں میں جائیں گے. ہماری کار جو ہے یہ پارکنگ میں لگی ہوئی ہے. دیکھیے صبح رش نہیں تھا یہاں پہ زائرین کا، اب جو ہے ماشاءاللہ زوار کا رش ہو گیا ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہم لوگ واپس آ گئے مسجد نبوی. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس طریقے سے ماشاءاللہ ہم لوگوں کا یہ ٹور جو ہے یہ مکمل ہوا. ہم لوگوں نے مسجد نبوی میں فجر پڑھی تھی اور یہاں ہم لوگ جو ہے پھر مسجد قباء میں پڑھ کے دوبارہ یہاں واپس آ گئے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ویڈیو آپ لوگ جو ہے وائس آف طلحہ چینل کے میں دیکھ رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس کو لائک بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب بھی کریں، یہ بول رہے ہیں.